السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو لاہور سے ایک نہایت اہم خبر دے رہے ہیں جو براہ راست عوام کی زندگیوں اور جائیداد سے جڑی ہے۔ خبر ہے تھیم پارک ہاؤسنگ اسکیم کی، جو دراصل ایک غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیم تھی۔ دریائے راوی کے کنارے نہیں بلکہ اس کے ہیڈ کے اندر بنائی گئی۔ ناظرین، پنجاب کے اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ نے اس اسکیم کے مالک خوشی محمد کو گرفتار کر لیا ہے۔ یہ وہی اسکیم ہے جو پچھلے ہفتے آنے والی سیلابی ریلے میں مکمل طور پر پانی میں ڈوب گئی تھی۔ ذرائع کے مطابق خوشی محمد دراصل ایک پولیس کانسٹیبل تھا، لیکن نظام کی خامیوں اور مبینہ کرپشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے پہلے ایک چھوٹی زمین پر ہاؤسنگ اسکیم کا آغاز کیا، جسے بعد میں بڑھاتے 12,000 کنال تک پھیلا دیا۔ اس نے لوگوں کو پلاٹ بیچے، لیکن نہ کوئی قانونی منظوری لی گئی، نہ ہی سیوریج سسٹم بنایا گیا، کیونکہ پوری زمین دریا کے ہیڈ میں تھی۔ اس لیے نتیجہ یہ نکلا کہ سیلاب آتے ہی پورے علاقہ پانی میں بہہ گیا اور لوگوں کی زندگی بھر کی جمع پونجی ڈوب گئی۔ ACE کے ترجمان کا کہنا ہے کہ یہ اسکیم کبھی بھی کسی ادارے کی جانب سے منظور شدہ نہیں تھی، اس کے باوجود عوام سے پیسے بٹورے گئے۔ ACE نے لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے تمام ایسے ہاؤسنگ منصوبے کا ریکارڈ بھی طلب کر لیا ہے جو دریائے راوی کے ہیڈ میں قائم کیے گئے ہیں۔ ترجمان نے واضح الفاظ میں کہا، دریا کے زمین پر ہاؤسنگ سوسائٹیاں کسی صورت نہیں بن سکتی۔ جو بھی ایسی غیر قانونی اسکیم بنائے گا اس کے خلاف سخت اور بال امتیاز کارروائی ہوگی۔ ناظرین، یہاں ایک بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے، آخر یہ کیسے ممکن ہوا کہ LDA، روڈا اور دیگر ادارے خاموش رہے؟ کیا یہ سب کچھ ان کی ملی بھگت کے بغیر ہو سکتا تھا؟ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ خوشی محمد نے مبینہ طور پر اربوں روپے بیرون ملک منتقل کیے، اور یہی نہیں، اس کیس کو پنجاب کی وزیر اعظم مریم نواز کے لیے ایک ٹیسٹ کیس قرار دیا جا رہا ہے۔ کیا وہ واقعی بڑے لوگوں اور طاقتور افسران کے خلاف ایکشن لیں گی یا پھر دباؤ میں آ جائیں گی؟ یہ معاملہ نیا نہیں، آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ وفاقی وزیر مواصلات علیم خان پر بھی ایسے ہی الزامات لگے تھے۔ ان پر الزام تھا کہ انہوں نے لاہور اور اسلام آباد میں ہاؤسنگ سوسائٹیز کے غیر قانونی پھیلاؤ میں عوام سے اربوں روپے کمائے۔ LDA نے اس وقت اعتراض کیا تھا کہ یہ زمین دریا کے قریب ہے اور رہائشی آبادی کے لیے خطرناک ہے، لیکن اس کے باوجود لوگوں کو وہاں پلاٹ بیچے گئے۔ بعد میں نیب نے نئی احتسابی قوانین کے تحت علیم خان کے خلاف انکوائری بند کر دی، جس پر بھی سوالات اٹھتے ہیں۔ ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ لاہور اور اس کے گرد و نواح میں حالیہ سیلاب کے نتیجے میں کئی ہاؤسنگ اسکیمیں اور کچی آبادیاں مکمل طور پر زیر آب آ گئی ہیں۔ اربوں روپے کی جائیدادیں تباہ ہوئی، لوگ اپنے گھر، کاروبار اور زمینیں کھو بیٹھے۔ یہ وہ علاقے ہیں جو راوی ریور فرنٹ اربن ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کے 46 کلومیٹر طویل بیلٹ میں آتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے یہاں غیر قانونی تعمیرات ہوئی اور عوام کو دھوکے سے پھنسایا گیا۔ یہاں دو بڑے سوالات پیدا ہوتے ہیں، عوام کو لوٹنے والے یا بااثر لوگ کب انصاف کے کٹہرے میں لائے جائیں گے، اور کیا واقعی ادارے جو عوام کی حفاظت کے دعوے دار ہیں اس میں شریک تھے یا صرف لاپرواہ؟ پنجاب حکومت نے یقین دہانی کروائی ہے کہ سخت کارروائی کی جائے گی، لیکن ناظرین، یہ وقت فیصلہ کن ہے، یا تو مافیا کا خاتمہ ہوگا یا پھر عوام مزید نقصان اٹھاتے رہیں گے۔ ناظرین، غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیمیں صرف کاغذی دھوکہ نہیں بلکہ یہ براہ راست عوام کے ساتھ دھوکہ ہے۔